السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نیو انوویشن ٹی وی۔ دنیا کے 8 سب سے خطرناک ٹورسٹ اٹریکشن۔ اگر آپ خود کو خطرے کا کھلاڑی سمجھتے ہیں تو آج کی یہ ہماری ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم دکھانے والے ہیں دنیا کے 8 ایسے ٹورسٹ اٹریکشن جنہیں دیکھ کر آپ شاک ہو جائیں گے۔ وائٹ لائن سیڈونا سائیکلنگ۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سائیکل ضرور چلائی، اور سائیکل چلانا اتنا مشکل کام بھی نہیں، مگر اگر کوئی آپ کو کہے کہ سائیکل آپ ایسے پہاڑ پر چلائیں جس کی سطح بالکل پلین ہو اور انتہائی خطرناک پھسلن ہو، تو کیا آپ راضی ہو جائیں گے؟ ہمیں کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امریکہ کی ریاست ایریزونا میں موجود وائٹ لائن سیڈونا پہاڑ پر دنیا بھر سے سر پھرے لوگ سائیکلنگ کا مزہ لینے آتے ہیں، کیونکہ فرینڈز، ان کے نزدیک دنیا کا اس خطرناک پہاڑ پر موت کا رقص کھیلنا ایک دلچسپ کھیل ہے۔ یہاں آپ کی ایک ذرا سی غلطی آپ کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے گیپ برج آف چائنا، جسے ڈیتھ برج آف چائنا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے چائنا کے گلاس برجز تو دیکھے ہوں گے، مگر چائنا کا ڈیتھ برجز اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس برج کی اونچائی 200 میٹر ہے۔ اس برج پر لوگ چل کر اپنے خوف کو مات دیتے ہیں۔ یوں تو اس برج پر چلنے والا انسان سیفٹی بیلٹ سے بندھا ہوا ہوتا ہے، مگر آپ کمزور دل والے ہیں، دل کے مریض ہیں، یا پھر اونچائی سے ڈرتے ہیں تو اپنا لائف انشورنس کر کے ہی اس پل پر چڑھے۔ مگر ہاں، آپ کا اگر جوتا یا پھر موبائل وغیرہ نیچے گر جاتا ہے، اس پر انشورنس لاگو نہیں ہوگی۔ دوستو، اس برج سے گرنا عام سی بات سمجھی جاتی ہے، جس سے موت تو واقع نہیں ہوتی، البتہ ہاں چوٹ ضرور لگ سکتی۔ نمبر 6 پر ہے اسٹیئر وے ٹو ہیون، ہوائی۔ ہوائی میں موجود یہ سیڑھیاں دنیا بھر کے سیڑھیوں کے لیے بہت ہی دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ سیڑھیاں سطح سمندر سے تقریباً 2900 میٹر بلند ہیں۔ ان سیڑھیوں کی تعداد 3922 ہے۔ فرینڈز، ان سیڑھیوں کو 1942 میں بنایا گیا تھا، مگر اسے رسکی سمجھتے ہوئے ان پر چلنا 1987 میں اللیگل قرار دے دیا ہے۔ اللیگل ہونے کے باوجود ہر سال ہزاروں سیاح اس سیڑھیوں پر چلنے کے لیے ہوائی کا رخ کرتے ہیں۔ ان سیڑھیوں کی سب سے خطرناک بات ہے پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا جھولا ہے، جس پر کسی بھی قسم کی انتظامیہ موجود نہیں۔ اس جھولے کی حالت اس کی لوکیشن سے بھی زیادہ خطرناک فرینڈز، لیکن پھر بھی زیادہ تر شوقین اس موت کے جھولے کو جھولنا بہت پسند کرتے ہیں۔ جولائی 2017 میں ان سیڑھیوں سے گر کر ایک 29 سالہ نوجوان گر کر موت کے منہ میں چلا گیا تھا، اور اس جھولے سے گر کر ایک لڑکی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ نمبر 5 پر ہے ٹرول ٹنگا۔ ناروے کا یہ ٹورسٹ اٹریکشن دنیا کا سب سے فیمس ٹورسٹ اٹریکشن مانا جاتا ہے۔ یہ دراصل 800 میٹر بلند چٹان ہے، جس کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے لگ بھگ 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس پہاڑ کا ایک سرا انتہائی حد تک آگے کو بڑھا ہوا ہے، جس کے کنارے پر بیٹھ کر لوگ شور مچانا، ہلا گلا کرنا، سیلفی لینا اور ڈانس کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں سے دیکھنے والا بھی بہت خوبصورت اور دلکش ہے۔ فرینڈز، اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بھی سیفٹی رنگ نہیں لگایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی قدرتی خوبصورت برقرار ہے۔ دوستو، آپ خود ہی سوچئے، اس پہاڑ کے کنارے پر بیٹھنا کیسا ہوگا، جو کسی بھی وقت اپنی باریکی کی وجہ سے ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ 5 ستمبر 2016 کو ایک 24 سالہ اسٹریلوی لڑکی کی اس پہاڑ سے گر کر موت واقع بھی ہو چکی۔ نمبر 4 پر ہے ولارکا وولکانو، چلی۔ دوستو، آپ نے بنجی جمپنگ تو دیکھی ہوگی، جس میں ایک یا دو لوگوں کو ایک رسی سے باندھ کر کسی اونچی جگہ سے نیچے دھکا دے دیا جاتا ہے۔ چلی میں موجود ولارکا وولکانو پر ہوتی ہے دنیا کی سب سے خطرناک بنجی جمپنگ۔ جو شخص یہاں جمپنگ کرنا چاہتا ہے، اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر اس وولکانو پر لایا جاتا ہے، اور اسے اس ایکٹیو وولکانو میں اس حد تک اونچائی پر پھینکا جاتا ہے کہ وہ اس وولکانو میں بہتا ہوا لاوا دیکھ سکے۔ ایسی بنجی جمپنگ میرے خیال میں دماغ سے ہلے لوگ ہی کرتے ہوں گے۔ نمبر 3 پر ہے ماؤنٹ ایوریسٹ۔ فرینڈز، یہ ہے دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں خطروں کے کھلاڑی اسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ شدید سردی، تیز ہوائیں، بدلتا موسم، لینڈ سلائڈنگ اور زلزلے جیسے خطرات کے باوجود لوگوں کا اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا جنون آج بھی قائم ہے۔ ایکسپرٹ کے مطابق ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا اترنا مشکل کام ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ماؤنٹ ایوریسٹ کا یہ سفر اب تک 300 سے زائد لوگوں کی جانیں لے چکا ہے۔ ان میں وہ لوگ شامل ہی نہیں جن کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر والوں کو نصیب ہوئی ہی نہیں۔ نمبر 2 پر ہے کلف کیمپنگ۔ دوستو، اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی ایسے پہاڑ پر چڑھنا ہے جو بالکل سیدھا ہو، اور آدھے راستے میں پہنچ کر آپ کو وہاں کیمپ لگانا ہے، اور زمین سے سینکڑوں یا ہزاروں فٹ بلندی پر لٹکے ہوئے خیمے میں سونا ہے اور رات گزارنی ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔
یہ اسمائی نیشنل پارک کیلیفورنیا کلف کیمپنگ کے لیے سب سے مشہور مقام ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، جرمنی، کولاراڈو، پیرو وغیرہ میں بھی پہاڑوں کے ایسے سلسلے پائے جاتے ہیں جہاں پہاڑوں کی بناوٹ بالکل سیدھی ہے۔ دنیا کے کچھ سرفیرے کلف کیمبر کے لیے ایسے مقام جنت سے کم نہیں۔ وہ ان پہاڑوں کی سائڈوں پر زمین سے ہزاروں یا سینکڑوں فٹ کیمپ لگاتے ہیں اور رات گزارتے ہیں۔ فرینڈز، میرے خیال میں یہ سب وہی کرتے ہیں جن کا دل فولاد سے ہوتے ہیں۔ کلف کیمپنگ سے ہر سال سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مگر پھر بھی تھرل سیکر اس کام سے باز نہیں آتے۔ اور فرینڈز، نمبر 1 پر ہے رافٹنگ دی کولاراڈو ریور۔ فرینڈز، کہتے ہیں نا کہ کبھی قدرت کی بنی ہوئی ایسی چیزوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے جن کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایڈونچر کے شوقین لوگ موت سے آگ مچولی کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ کولاراڈو ریور دنیا کے خطرناک دریاؤں میں سے ایک ہے، کیونکہ فرینڈز کہتے ہیں کہ اس کی دریا کی لہریں ہر وقت غصے میں رہتی ہیں، اور ایسی خطرناک لہروں کا سامنا کرنے کے لیے لوگ اس دریا میں رافٹنگ کرنا بے حد پسند کرتے ہیں۔ 1998 سے 2018 تک اس ریور میں 145 لوگ ڈوب کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ پوری طرح سے زخمی ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں ضرور اپنی آراء دیجیے گا۔ اگر فرینڈز میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔